اللہ اللہ اللہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سورہ قصص کا 5واں رکوع، 20ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ اگلی قومیں ہلاک فرما دیں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کی ہلاکتوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، بصائر للناس، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لعلہم یتذکرون اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں، وما کنت بجانب الغربی، اور آپ طور کی جانب مغرب میں نہ تھے، یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا، یہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں مقرب کیا، وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہ تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات آپ کی ولادت سے پہلے کے ہیں، لیکن آپ اپنی قوم کو یہ سارے واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، علم غیب اور علم شہادت کے خزانے آپ کو عطا فرمائے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، مگر ہوا یہ کہ ہم نے قومیں پیدا کیں، یعنی بہت سی امتیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے۔ جب لمبا زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں، تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کی وفا انہوں نے چھوڑ دی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ تو ہم نے آپ کو علم دیا اور اگلے پچھلے لوگوں کے حالات پر آپ کو مطلع فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے وقت۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو غیب کے علم دیے جن سے آپ ان کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی ظاہر دلیل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ ایسی قوم کو ڈر سنائیں جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اس قوم سے مراد اہل مکہ ہیں جو زمانہ فترت میں تھے
زمانہ فترت سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ، اور اس کی مدت تقریباً 550 سال ہے۔ اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں پوری دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ اور جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے، مکہ شریف کو آباد کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر یہاں جو لوگ آباد ہوئے ان کو تبلیغ آپ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد انبیاء حج کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن اہل مکہ کی ہدایت کے لیے حضرت اسماعیل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں بھیجے گئے، اور یہ تقریباً مدت 2000 یا 3000 سال کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈر سنائیں، قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے ان میں، پھر ان پر قیامت کے میدان میں عذاب آتا، تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر تو رسول بھیجتا تو ہم ایمان لاتے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان پر کوئی عذاب یا سزا نازل ہوتی ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی کفر اور دیگر گناہ، تو ان کی وجہ سے ان پر عذاب آتا، فیقولو، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لاتے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت کے لیے ہے، یعنی رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ حجت پوری ہو جائے، کہ انہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر رسول آتے تو ہم ضرور مطیع و فرمانبردار ہوتے اور ایمان لاتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، قالو، وہ بولے، یعنی مکے کے کفار بولے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہیں کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا، یعنی انہیں قرآن کریم یکبارگی کیوں نہیں دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی۔ کفار مکہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے کوہ طور پر، پوری توریت ایک ساتھ لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار مکہ نے یہ بات بھی کہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزات کیوں نہ دیے گئے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے جب دوبارہ نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، ایسے معجزات کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟
اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات کفار مکہ نے کہی، ان کو یہ بات یہودیوں نے سکھائی تھی۔ کفار قریش کو، کفار مکہ کو یہودیوں نے یہ مطالبہ سکھایا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات دکھائیں، پورا قرآن ایک ساتھ لے کر آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا جن یہودیوں نے یہ سوال کیا ہے کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے، کیونکہ توریت میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں تعلیمات دیں، جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا، ان یہودیوں نے اس کا انکار کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ یہودی جو سوال کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر کفار مکہ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب مل جائے، موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ظاہر ہوں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ قالو، وہ بولے، سحران تظاہرا، دو جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد پر۔ یہاں قالو سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ مکے کے کافر کہنے لگے سحرانی، یہ دو جادو ہیں، دو جادو سے ان کی مراد توریت اور قرآن پاک۔ انہوں نے توریت اور قرآن پاک کو جادو کہا۔ تظاہرا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی توریت میں قرآن کا ذکر ہے اور قرآن میں توریت کا ذکر ہے۔ وقالو، اور وہ بولے، انا بکل کافرون، ہم ان دونوں کے منکر ہیں، یعنی ہم توریت کے بھی منکر ہیں اور قرآن پاک کے بھی منکر ہیں۔ ان دونوں کو انہوں نے جادو کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 7 قرات ہیں اور 7 حق ہیں۔ تو ایک قرات میں سحرانی کی جگہ پر لفظ ہے ساحرانی، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قالو ساحرانی تظاہرا۔ تو پھر معنی ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا، تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کفار مکہ نے دونوں باتیں کہیں، یعنی توریت اور قرآن پاک کو بھی جادو کہا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر کہا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ شریف کے جو یہودی تھے ان کے سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور اس قاصد کو یہ کہا کہ پوچھو ان سے کہ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، ان کے متعلق کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی صفت، آپ کی شان ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہے، معین ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو۔ یعنی توریت کو بھی تم جادو کہتے ہو، قرآن پاک کو بھی جادو کہتے ہو، تو کوئی ایسی کتاب لے آؤ تم اللہ کے پاس سے جو توریت اور قرآن پاک سے بھی زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ دونوں جادو ہیں، قرآن پاک اور توریت یہ دونوں جادو ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ وہ اس کے جیسی کتاب لانے سے عاجز محض ہیں، لا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ یہ آپ کا فرمانا قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ بس وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہیں، ان کے پاس کوئی حجت دلیل نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سورہ قصص کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ